ہمارے ہاں ایک بحث کی جاتی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کا دائرہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملے میں بنی اسرائیل نے اس ہدایت سے تجاوز کیا کہ وہ باہر نکلے اور انہوں نے سیدنا مسیح کی دعوت باہر تک پہنچائی۔ بائبل کے اندر دونوں رجحانات سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ صرف اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں تک بات پہنچانی ہے، اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے حواریوں کو کہ جاؤ نکلو اور سب تک یہ بات پہنچاؤ۔ آپ کا زاویہ نظر کیا ہے؟ انبیاء کی دعوت، انبیاء کی شریعت، اس کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک عمومی رجحان یہ بھی ہے کہ دعوت کے اندر بھی صرف توحید ہے جو باہر جائے گی، شریعت صرف کی صرف اس قوم تک رہتی ہے۔ پوری نقطہ نظر انبیاء کی ہدایت کے باب میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھی بھیجے ہیں ان کے لیے دو تعبیرات اختیار کی ہیں، ایک نبی، دوسرے رسول۔ نبی بھی اللہ کی ہدایت لے کے آتے ہیں، اللہ سے الہام پاتے ہیں، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، وہ اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رسول بھی یہی کرتے ہیں، لوگوں کو خبردار کرنا، بیدار کرنا، آخرت کے بارے میں توجہ دلانا، ان کو اٹھانا، انہیں یہ بتانا کہ تم اس عارضی دنیا کی زندگی سے اوپر اٹھ کر یہ دیکھو کہ بعد میں کیا پیش آنے والا ہے۔ دونوں یہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ نبیوں کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور رسولوں کے بارے میں خاص طور پر بھی یہی بات کہی ہے کہ رسلم مبشرین و منذرین۔ ٹھیک، تو اس لیے اس بنیادی کام میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نبیوں میں سے جن کو رسولوں کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہمیں قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ جو خدا کی عدالت بن کر آنا ہے، یعنی ہدایت وہی، دین وہی، پیغام وہی، جو نبیوں کا ہے وہی رسولوں کا، کام بھی وہی، یعنی انذار و بشارت۔ لیکن رسولوں کے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ اللہ کی عدالت بن کے آتے ہیں، اپنی قوموں کے لیے، اپنے براہ راست مخاطبین کے لیے۔ تو یہ عدالت تو کھوئی ہوئی بھیڑوں ہی کے لیے ہوتی ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت بھی آپ کے مخاطبین کے لیے تھی، براہ راست مخاطبین جن کو آپ نے خود دعوت دی، جن کے درمیان سے آپ اٹھے۔ اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی بھی عدالت بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ عدالت یعنی اللہ کا فیصلہ آ جائے، یہ اس سنت الہی کا ظہور ہوتا ہے جس کو قرآن مجید کی سورہ یونس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی جب بھی کسی قوم کی طرف اس کے مخاطبین کی طرف رسول آ جاتا ہے تو رسول کے براہ راست دعوت دینے کے بعد اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ یہ فیصلہ ہے جو بالکل اسی طریقے سے صادر ہوتا ہے جس طرح سارے لوگوں کے لیے قیامت میں فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ تو عدالت کے باب میں تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اگر حضرت صالح اپنی قوم کی طرف آئے تھے تو ان کی عدالت ان کی قوم ہی کے لیے تھی، اگر مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے مبعوث ہوئے تو ان کی عدالت بنی اسرائیل ہی کے لیے تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے یا آپ کو اہل کتاب کی طرف دعوت کی ہدایت دی گئی یا آپ نے اس سے آگے اپنی دعوت پیش کی تو جو آپ کے مخاطبین تھے آپ کی عدالت انہی کے لیے تھی۔ ٹھیک، عدالت کے باب میں تو یہ بات بالکل طے ہے اور بالکل درست ہے۔ چنانچہ بائبل میں یا انجیل میں اس طرح کے بیانات سیدنا مسیح کے ہیں، وہ سب اصل میں ان کی عدالت کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر معجزے دکھا رہا ہوں، میں اگر بینات کو ان لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں، یہ مجھ سے شفا پا رہے ہیں، میں اگر ان کی بستیوں میں جا کر ان کے دروازوں پر دستک دے رہا ہوں تو اس میں کسی دوسری قوم کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ تو مجھے انہی کے لیے کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی اور رسول جو ہدایت لے کر آتے ہیں تو ہدایت کے باب میں پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ وہ الحکمہ ہوتی ہے، یعنی دین کا فلسفہ، دین کی حکمت، دین کے اساسات، وہ کیا ہیں اس کو بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ ایمان اور اخلاق کی چیزیں ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ماننا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر کے لیے اپنائے گا۔ تو یہ حصہ الحکمہ کہلاتا ہے۔ دوسرا حصہ قانون اور شریعت ہے، یعنی شریعت اور قانون ہم مانا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو چونکہ سراسر قانون بنایا تو تورات کا مطلب ہی قانون ہے، انجیل سراسر بشارت ہے تو انجیل کے لفظ کا مطلب ہی بشارت ہے۔ تو اس وجہ سے جو شریعت انہیں دی جاتی ہے، جو قانون انہیں دیا جاتا ہے، اس کو آپ آج کی اصطلاح میں قانون کہیں، خود ہمارے دین کی اصطلاح میں شریعت کہیں، اس شریعت کو جب آپ دقت نظر سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ آپ 4 صورتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بالعموم 4 طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ یعنی احکامات کا استقصاء کیا احکامات کا اگر استقصاء کریں گے، وہ احکام کے جو کسی فرد کے ساتھ، کسی طبقے کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے احکام کہ مثال کے طور پر میں اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نکاحوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے سورہ احزاب میں، بالکل واضح طریقے پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ خالصتاً لک من دون المومنین، کہ یہ جو نکاحوں کا قانون ہے جس میں کچھ پابندیاں عائد کر دی گئیں، یعنی یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ ایک دائرے سے باہر آپ کوئی نکاح نہیں کر سکتے، یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ جن خواتین نے امہات المومنین میں سے تخیر کے بعد بھی آپ کو قبول کیا، بلکہ اپنی سعادت سمجھی کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں، ان کو اب آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ یا یہ قانون بیان کر دیا گیا خود امہات المومنین کے بارے میں کہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ گویا افراد کے ساتھ خاص قوانین ہیں، یہ بھی شریعت ہے اور شریعت ہی میں بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ ابدی شریعت نہیں ہے، ایک نوعیت کے احکام یہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا حکم وہ ہے کہ جو مثلا صحابہ کرام کو یہ دیا گیا کہ رسول کے ساتھیوں کی حیثیت سے اب اللہ کا عذاب تمہارے ہاتھوں سے آئے گا۔ چنانچہ سورہ توبہ کے اصلاً مخاطب وہی ہیں، اور انہی کو پابند کیا گیا کہ جن لوگوں پر اللہ کے رسول نے حجت پوری کر دی ہے ان کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ بھی اب فرشتے نہیں آ کے برسائیں گے، تم برساؤ گے۔ اس کو بھی واضح کر دیا، یعذبہم اللہ بایدیکم، صاف صاف لفظوں میں یہ بتا دیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ اس کے بعد دوسری طرح کے احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی وقتی تدبیر کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ اس کی بھی ایک بڑی نمایاں مثال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں کے بارے میں دین کا ایک حکم ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جو خلوت میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ آئندہ سے کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے، غریبوں کی کچھ مدد کر کے، کچھ انفاق کر کے آئیں، اس کے بعد انہیں خلوت میں ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر آپ اس مقام کو دیکھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وجہ کیا ہوئی ہے۔ یعنی منافقین آتے، آ کے کہتے کہ ہم الگ سے ملنا چاہتے ہیں، اور پھر باتوں کے بتنگڑ بناتے، یہ تاثر دیتے کہ ہم تو بہت قریب ہیں، حضور ہماری بات بہت سنتے ہیں، ذرا سا بات میں توڑ مروڑ کے دوسرا مضمون پیدا کرتے اور بڑے فتنے کر دیتے۔ تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ آپ اس حکم کو پڑھیے جہاں قرآن میں دیا گیا ہے، اس کے فوراً بعد یہ بتایا ہے کہ جو اصلاح مقصود تھی ہو گئی، اب اس حکم کی پابندی اٹھا دی گئی۔ تو یہ وقتی تدبیر تھی جو اختیار کی گئی، دوسری نوعیت۔ اسی طرح کی ایک تدبیر وہ ہے کہ جس میں خواتین کو خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی بیٹیوں کو ہدایت کی گئی کہ جب آپ باہر نکلتی ہیں، اور خاص طور پر صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں خواتین رفع حاجت کے لیے جاتی تھیں، کیونکہ ایک دیہاتی سا ماحول تھا، تو بڑی چادریں لے لیا کرو تاکہ تمہاری پہچان قائم ہو جائے، اور اگر ان میں کچھ اوباش تمہیں تنگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کرنی آسان ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک وقتی تدبیر تھی، ایک نازک صورتحال پیدا ہوئی، بعض لوگوں نے اسکینڈل بنانا چاہے اس کے لیے دے دیا گیا۔ اس کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کا حکم بھی پہلی صورت سے متعلق تھا، خاص ہے، بتایا گیا ہے کہ نافلۃ لک۔ تو بہت سے ایسے احکام جو رسول اللہ کے ساتھ خاص ہوں گے یا کسی بھی پیغمبر کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ خاص ہوں گے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ بعض احکام خاص ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل اللہ کی منتخب جماعت ہے، ایک منتخب جماعت کی حیثیت سے بعض احکام انہی کو دیے گئے ہیں، جیسے یہاں امہات المومنین کے لیے ہیں، رسول اللہ کے لیے ہیں، اسی طرح ان کے لیے ہیں۔ یہی صورتحال بعض وقتی تدابیر کی ہے۔ وقتی تدابیر کا بھی ایک پورا باب ہے تورات میں، اگر آپ دیکھیں، خاص طور پر تورات جو نزولی صورت میں ہے تو وہاں پر مثال کے طور پر قبلہ کیا ہونا ہے،
مثال کے طور پر کس طریقے سے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک گھر بنانا ہے، اس کی بڑی تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں۔ وہ ایک وقتی نوعیت کی چیز ہے، اس وقت دے دی گئی۔ اور بھی بعض احکام آپ دیکھیں گے جو قاضیوں سے متعلق دیے گئے ہیں یا فیصلوں کے بارے میں دیے گئے ہیں، تو یہ دوسری قسم ہے کہ ایک وقتی تدبیر اس وقت کی ضرورت تھی بتائی گئی۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں جو سد الذریعہ دیے جاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے لوگوں کو بچنا چاہیے، تو اس وقت کی صورتحال میں یا بعد کے زمانوں میں بھی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس تک لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر۔ اس کی مثال ہمارے ہاں کیا ہے، جیسے یہ بتایا گیا کہ بھائی اگر کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو لکھ لیا کرو، اس پر گواہ بنا لیا کرو، اس پر مردوں کو گواہ بنایا کرو، کل کو جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، مشکل ہو جائے گی بہت۔ تو یہ ساری جتنی چیزیں یہ کیا ہیں، سد الذریعہ، یعنی بات یہ ہے کہ اصلاً مطلوب یہ نہیں ہوتا کہ اسی طریقے کو اختیار کیا جائے، کل کو آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج مثلاً لکھنے کی اگر ضرورت نہیں رہی ہے، کوئی اور طریقہ آپ نے ایجاد کر لیا، ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں ٹیکنالوجی اور دنیایں پیدا کر دیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں مقصود اصل ہے، ان میں سے جو ہدایات دی گئی ہیں وہ اسی وقت کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہمیشہ ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں کوئی تبدیلی اصل نہیں ہوتی، سد ذریعہ کی چیز، پریکاشنری میجر۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھے وہ ابدی احکام ہوتے ہیں جو مستقل طور پر دیے جاتے ہیں، انسانوں کو دیے گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے دیے گئے ہیں، وہ سب کے لیے ہیں، وہ سب پیغمبروں کی ہدایت میں سب کے لیے ہوتے ہیں۔ نہ نمازیں کسی کے لیے خاص ہو سکتی ہیں، نہ روزے کسی کے لیے خاص ہو سکتے ہیں، نہ قربانی کسی کے خاص ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر تمدنی تبدیلی آتی ہے تو کسی چیز کی مقدار کم یا زیادہ کر لی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بھیڑ بکریوں کا زمانہ ہے تو قربانی کے احکام زیادہ ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو کم ہو جائیں گے۔ وہاں فرضیت ہو سکتا ہو، بعد کے زمانوں میں اس کو نفل کر دیا جائے۔ تو اللہ کی وہ شریعت جو ابدی شریعت ہے، اور ایک بڑا حصہ وہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے ہے، اس کو منسوخ کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو انجیل میں سیدنا مسیح نے فرمائی تھی کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو شریعت کو اس طریقے سے سمجھنے میں بعض لوگوں کو غلطی لگی، اور انہوں نے پہلی اور دوسری اور تیسری نوعیت کے احکام کو دیکھ کر باقی کے بارے میں بھی یہی رائے قائم کر لی۔ یہ اپنی جگہ ایک غلطی ہے، یہی غلطی سینٹ پال سے ہوئی۔ تو میرے نزدیک اس معاملے میں صحیح رویہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کبھی کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہدایت تو عالمگیر ہوتی ہے، وہ عالمگیر صداقتوں پر مبنی ہے، اور قیامت تک اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت ہی لوگوں کے لیے صلاح و فلاح کا ذریعہ ہے۔ تاہم وہ ہدایت جو قانون کی صورت میں دیتے ہیں، پہلا حصہ اس میں تو کسی تغیر کا سوال نہیں، الحکمہ کا یا دین کے فلسفے کا یا ایمان و اخلاق کا، لیکن قانونی حصے میں یہ 4 الگ الگ کیٹیگریز ہیں یا اقسام ہیں، ان کو پہچان لیا جائے تو اس مسئلے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا، بلکہ پوری سائنس کے طور پہ کہ شریعت کے احکامات کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک آپ نے آخر میں جملہ فرمایا کہ سینٹ پال سے جو غلطی ہوئی وہ اصل میں اسی نوعیت کے افتراق کو، فرق کو سمجھنے کا نتیجہ تھا، نہ سمجھنے کا نتیجہ تھا۔ تو مثلا انہوں نے جس چیز کے بارے میں یہ کہا کہ ختنے کی جو دینی ہدایت ہے وہ غیر بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، تو اب یہ اصل میں اس کیٹیگرائزیشن میں چوتھے نمبر پہ آتی تھی کہ جو عمومی ہدایت ہے، سب کے لیے ہے، اس کو وہ منسوخ نہیں کر سکتے تھے، نہ وہ مبنی پر کسی پریکاشنری میجر کے طور پہ تھی، نہ وہ وقتی نوعیت کی کوئی چیز تھی، نہ وہ اس قوم کے ساتھ وہ خاص چیز تھی۔ تو یہ غلطی ان سے ہوئی، آپ فرمائیں۔ اور اس میں بعض اوقات ہمارے ہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا جو اقدام ہے، ہمارے بہت سے علماء نے اس کی تعمیم کر دی۔ تو بعض اوقات غلطی کسی چیز کو منسوخ کرنے کی ہوتی ہے اور بعض اوقات تعمیم کر دینے کی ہوتی ہے، تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسی غلطی ہوئی، تاہم اس غلطی نے مسیحیت کو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ہی صحیح شارع سے ہٹا دیا۔ اور پھر غلطی اگر شریعت تک رہتی تو ایک بات تھی، اس کے ساتھ انہوں نے فلسفوں سے متاثر ہو کر خود دین کی الہیات کو بھی ایک دوسری ما بعد طبیعت میں بدل دیا۔ وہ زیادہ بڑی غلطی ہے، اس لیے قرآن نے اس کو موضوع بھی بہت تفصیل کے ساتھ بنایا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ قائم ہو گیا کہ وہ ذات باری کی تجسیم ہے، یعنی ذات باری کا جسمانی ظہور ہے۔ تو یہ میرے نزدیک اس سے بھی بڑی غلطی تھی۔ اچھا، ہم جب ایک گلاس پہلو یہ بتائیے گا کہ یہ جو 4 نوعیت کے احکام ہیں، اس میں پہلا کسی پیغمبر کے ساتھ خاص، دوسرا اس وقت کی کوئی تدبیر ہے، تیسرا سدن لذریعہ کا،
یہ جو شریعت تبدیل ہوتی ہے مختلف انبیاء کے ہاں، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ ان 3 پہلوؤں میں اگر کوئی تبدیلی آئے تو سمجھ میں بھی آتی ہے صورتحال کے لحاظ سے۔ یہ چوتھے پہلو کے اندر جو مستقل بذات ہے اور جس کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں تمدن بعض اوقات اثر انداز ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ اگر بھیڑ بکریوں کا زمانہ ہے تو قربانی کی عبادت غیر معمولی اہمیت اختیار کر لے گی، اس لیے کہ وہی آپ کے گرد و پیش میں موجود ہے، اور اگر وہ دور گزر گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ چنانچہ دیکھیے کہ آپ اگر بائبل کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبح و شام قربانی کی عبادت ہے، بالکل نماز ہی کی طرح اس کی تاکید ہے، لیکن ہمارے ہاں آ کر وہ ہر صورت میں نفل ہو گئی، یہاں تک کہ حج میں بھی نفل ہو گئی۔ تو یہ کیوں تبدیلی کی گئی؟ یہاں یہ نہیں کیا گیا کہ قربانی کی عبادت اٹھا دی ہے، وہ عبادت آج بھی عبادت ہے، آج بھی بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ عبادات میں آخری عبادت ہے، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے گویا اپنے جان کی نظر کے طور پر جانور کو قربان کرتے ہیں، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کی حیثیت تبدیل کر دی گئی، فرض کی بجائے اب وہ نفل ہے ہمارے لیے۔